السلام علیکم ڈیئر ویورس، خوش آمدید ڈیئر ویورس۔ آج کی اس سیشن میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، جنہیں جین پیاجے جو کہ ایک مشہور ایجوکیشنسٹ ہے، جن کا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ بہت سارا کام ہے، نے ان سٹیجز کو ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا ہے ڈیئر ویورس؟ ویری سمپل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے مراد ذہنی نشوونما ہوتا ہے، یعنی جب بچہ سیکھتا ہے، سوچتا ہے، کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی پرابلم سالونگ کا سکل جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، یعنی جو بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، تو وہ اس کا ذہنی نشوونما جو ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کسی چیز کو یاد کرنے کی صلاحیت، کسی چیز کی طرف توجہ دینا، اسی طرح مسائل کو حل کرنا، یعنی جو بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ساتھ میں ہوتا رہتا ہے۔ جین پیاجے جو ہے نا وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے 4 سٹیجز جو ہے نا بتاتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیج جو ہے وہ ہے سینسری موٹر سٹیج، دوسرا سٹیج جو ہے وہ ہے پری آپریشنل سٹیج، تیسرا سٹیج جو ہے وہ ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج، جبکہ چوتھا سٹیج جو ہے وہ ہے فارمل سٹیج۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سینسری موٹر سٹیج کو۔ ڈیئر ویورز، یہ مرحلہ جو ہے یہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس دوران بچہ جو ہے وہ اپنے حواس اور مختلف قسم کے حرکات سے جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حواس میں مثال کے طور پر چھونا، دیکھنا یا چکھنا، وہ کسی چیز کو جب ٹچ کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا چکھتا ہے تو ان حواس سے جو ہے نا وہ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح بچہ 2 سال کی عمر تک مختلف قسم کے حرکات کرتا رہتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو رینگتا ہے، تو ان حواس اور ان حرکات کی وجہ سے بچہ جو ہے نا سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو جب آپ کوئی کھلونا مثال کے طور پر چنچنا وغیرہ دیتے ہیں تو اسے کھیلتا ہے، اس کو ہلاتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس سٹیج کا جو ہے نا ایک خاصیت ہے، ایک کی خاصیت جسے بچہ سیکھتا ہے وہ آبجیکٹ پرماننس کے متعلق ہے، یعنی ایک بچہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر کوئی شے اسے نظر نہیں آ رہا، وہ پھر بھی ایگزسٹنس کرتا ہے، وہ پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کا مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے کھلونا جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے لے کر چھپاتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈھونڈ لے، کیونکہ آبجیکٹ پرماننس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ بچہ اس سینسری موٹر سٹیج میں سمجھ جاتا ہے کہ شے اگر موجود نہیں ہے تب بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، سینسری موٹر کے بعد دوسرا سٹیج جو ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے۔ جین پیاجے کے مطابق یہ دورانیہ جو ہے یہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک ہوتا ہے۔ اس سٹیج کے دوران جو ہے نا، اس سٹیج میں بچہ جو ہے نا وہ زبان کا استعمال سیکھ جاتا ہے، مختلف قسم کے علامات جیسے الفاظ اور تصاویر وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس سٹیج کا ایک خاصیت جو ہے وہ پریٹینڈ پلے ہے، یعنی بچہ پریٹینڈ پلے میں مشغول ہوتا ہے، کسی بھی ٹائے یا کسی بھی چیز کو اٹھا کر وہ اپنے کان کی طرف لے جاتا ہے اور اسے موبائل فون سمجھ کر بات شروع کر دیتا ہے، تو یہ پریٹینڈ پلے کی مثال ہے۔ اسی طرح کسی بھی راڈ کو اٹھا کر اسے وہ سورڈ وغیرہ، تلوار وغیرہ یا کوئی دوسرا چیز جو ہے نا سمجھ کر ادھر ادھر گھماتا پھرتا ہے، تو یہ پریٹینڈ پلے اس سٹیج کی بنیادی خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں بچہ جو ہے وہ ایگو سینٹریزم کی خاصیت رکھتا ہے، یعنی وہ تمام چیزوں کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، اپنے خیال سے دیکھتا ہے، وہ کسی دوسرے کے پرسپیکٹیو کو جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں سمجھ پاتا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے نا وہ ٹی وی کے اسکرین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے دوسروں کو اسکرین نظر نہیں آ رہا، یا جب بچہ چلتا ہے رات کے وقت اور مون کو جو ہے نا وہ
بچہ یہ سمجھتا ہے اور چاند کو دیکھتا ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ چاند جو ہے نا یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے یا میرے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو حرکات ہیں پریٹینڈ پلے کے اور ایگو سینٹریزم کے، یہ جو ہے نا یہ اس اسٹیج کی خاصیتیں ہیں۔ اچھا، اس اسٹیج یعنی پری آپریشنل اسٹیج کی ایک تیسری خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں دے اسٹرگل ود دی کنسیپٹ آف کنزرویشن۔ اس کو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس اسٹیج کے بچے کو اگر آپ سیم کوانٹٹی کا جوس جو ہے نا وہ کسی لمبے گلاس میں دے دے، بجائے اس کے کہ چوڑے گلاس میں اس سیم کوانٹٹی کے جوس کو ڈال دے، تو بچے جو ہے نا وہ لمبے گلاس میں جو جوس ہوتا ہے اس کو زیادہ سمجھیں گے بنسبت وہی کوانٹٹی کا جوس جو ہے نا ایک چھوٹے گلاس میں۔ لیکن بچے جو ہے نا یہ کنزرویشن کے کنسیپٹ کو سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں 7 سال تک پہنچتے پہنچتے۔ کبھی کبھار آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچہ 6.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے، یعنی کنزرویشن کے کنسیپٹ کو سمجھنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ کی کریکٹرسٹکس پریٹینڈ پلے، ایگو سینٹریزم اور اسٹرگل ود دی کنسیپٹ آف کنزرویشن جو ہے یہ اسی اسٹیج کی خاصیتیں ہیں۔ آگے جو ہمارے پاس اسٹیج ہے وہ ہے کنکریٹ آپریشنل اسٹیج۔ جین پیاجی کے مطابق یہ اسٹیج جو ہے یہ 7 سال سے لے کر 11 سال کے عرصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس اسٹیج کے دوران بچہ جو ہے نا وہ لاجیکلی تھنکنگ شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ کنکریٹ ایونٹس کے متعلق بچہ جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسٹیج کی جو خاصیتیں ہیں اس میں کنزرویشن کے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ایک بچہ جو ہے وہ کنزرویشن کو سمجھنے لگتا ہے۔ بچہ اب سمجھے گا کہ یہ وہی سیم کوانٹٹی کی چیز ہے، چاہے آپ اسے لمبے گلاس میں ڈال رہے ہیں یا چوڑے گلاس میں ڈال رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے وہ دوسرے اسٹیج کی مثال دے دی۔ یعنی اس اسٹیج میں وہ سمجھتا تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسی اسٹیج میں وہ کنزرویشن کو یوں سمجھیے کہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح کلاسیفیکیشن بچہ سمجھ جاتا ہے، چیزوں کو ان کی خاصیتوں کے لحاظ سے ایک ہی کیٹاگری میں رکھنا، لاجیکل آرڈرنگ جو ہے اسی کو سمجھتا ہے کہ کسی اشیاء کو ایک خاص ترتیب سے جو ہے نا رکھا جائے۔ تو ان خاصیتوں کو جو ہے نا ایک بچہ اسی اسٹیج میں سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ جو ہے نا وہ ڈیسنٹریشن کی طرف جاتا ہے۔ پہلے والے اسٹیج میں وہ ایگو سینٹریزم کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، لیکن اسی اسٹیج میں بچہ جو ہے نا وہ کسی حد تک دوسروں کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے لگتا ہے۔ میرے خیال میں آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، ریورسیبلٹی کی خاصیت اس اسٹیج میں شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر 4 کے ساتھ 3 کو جمع کیا جائے تو یہ 7 آتا ہے، اسی طرح اگر 7 سے 3 کو مائنس کر دیا جائے تو 4 آئے گا۔ یعنی جو پرابلم سالونگ سکلز ہے بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے۔ تو یہ سارے کریکٹرسٹکس جو ہے یہ اسے کنکریٹ آپریشنل اسٹیج کی خاصیتیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ ہے فارمل آپریشنل اسٹیج۔ جین پیاجے کے کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اسٹیجز میں یہ آخری اسٹیج ہے اور یہ 12 سال سے اپر ایج کے بچوں کا یہ اسٹیج ہوتا ہے، یعنی 12 سال سے آگے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا، یہ اسٹیج جو ہے نا یہ فارمل آپریشنل اسٹیج کہلاتا ہے۔ اس اسٹیج کے دوران بچے جو ہیں دے کین تھنک ایبسٹریکٹلی اینڈ ریزن اباؤٹ ہائپوتھیٹیکل سچویشن، یعنی ان میں ہائپوتھیسس فارمولیٹ کرنا، مفروضے کو بنانا اور ان کو پھر جو ہے نا ان کے کنکلوژن ڈرا کرنا۔ اس کے علاوہ دے کین تھنکنگ لاجیکلی اباؤٹ ایبسٹریکٹ کنسیپٹس، یعنی جو غیر مادی اشیاء ہوتے ہیں جیسے جسٹس، فریڈم، موریلٹی وغیرہ کنسیپٹ کے متعلق جو ہے نا وہ نہ صرف سوچ سکتے ہیں بلکہ ان کے متعلق اظہار بھی کر سکتے ہیں لاجیکلی۔ اس کے علاوہ ان کا پرابلم سالونگ کا جو اسکل ہوتا ہے وہ بھی امپروو ہو چکا ہوا ہوتا ہے، سسٹمیٹک پلاننگ کر سکتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے متعلق۔ ایون کہ میٹا کوگنیشن جس میں اپنے تھنکنگ کے متعلق بندہ سوچتا ہے، اپنے خیالات کے متعلق بندہ سوچ سکتا ہے، میٹا کوگنیشن
جو ہے اسی سٹیج میں بچے سیکھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹینیجر جو ہے وہ کمپلیکس سوشل ایشوز کے متعلق بحث کر سکتا ہے۔ آس پاس کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، اس میں جو ہے نا وہ ایک منظم طریقے سے ڈسکشن بھی کر سکتا ہے، ان کے متعلق سمجھ بھی سکتا ہے، اور ان کے متعلق لاجیکل تھنکنگ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹینیجر جو ہے وہ جو ریاضی کے تھوڑے کمپلیکیٹڈ ایکویشنز ہو سکتے ہیں جیسے الجبرک ایکویشنز، ان کو سمجھ بھی سکتا ہے اور ان کو پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو جین پیاجے کے یہ ڈیولپمنٹل سٹیجز جو ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو یہ ایک سیکوینس بتا رہا ہے چلڈرن کے تھنکنگ میں، جو آہستہ آہستہ مور کمپلیکس اور سوفیسٹیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے جو بچہ ان سٹیجز سے گزرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ان نٹ شیل اگر میں بتا دوں تو جین پیاجے جو ہے یہ 4 سٹیجز کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بتاتا ہے۔ پہلا سٹیج جو ہے یہ سینسری موٹر سٹیج ہے جو پیدائش سے لے کر 2 سال تک ہوتا ہے۔ اس سٹیج کے جو بیسک خاصیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ سینسز کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے اور مختلف حرکات کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ آبجیکٹ پرماننس اس سٹیج کی ایک کی خاصیت ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آگے جو سٹیج ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے جو 2 سال سے لے کر 7 سال تک ہوتا ہے۔ اس سٹیج میں بچہ جو ہے نا بولنا سیکھ جاتا ہے، وہ مختلف علامات جیسے الفاظ اور پکچرز کو استعمال کرتا ہے۔ اس سٹیج کی خاصیتوں میں پریٹینڈ پلے ہے، ایگو سینٹریزم ہے، اور اس کے علاوہ کنزرویشن کے متعلق بچے ابھی سیکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تیسرا سٹیج جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے جو 7 سال سے لے کر 11 سال تک ہوتا ہے۔ اس سٹیج کے دوران بچہ لاجیکل تھنکنگ شروع کر دیتا ہے، وہ کنزرویشن کے کنسیپٹ کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور ریورسیبلٹی کو بھی جان چکا ہوتا ہے۔ آخری سٹیج جو ہے وہ فارمل آپریشنل سٹیج ہے جو 12 سال سے لے کر ہوتا ہے، 12 سال سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بچہ جو ہے نا لاجیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، سسٹمیٹک پلاننگ، میٹا کانگریشن وغیرہ کے کنسیپٹ کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔